سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال میں ایک چیز کو دیکھنا چاہوں گی، جس سے آپ نے طبقے کی بات کی نا، جو ایک طبقہ یہ عورتوں کے اندر ڈالتا ہے کہ اسلام عورتوں کو حقوق نہیں دیتا جی، تو مجھے اتنی موٹیویٹ یہ بات کرتی ہے کہ پوری ایک صورت اتاری گئی عورتوں کے نام پر. ہاں جی، تو یہ اتنی اللہ تعالیٰ نے ویلیو دی ہے انسان عورتوں کو، ٹھیک ہے، مردوں کے نام پر کوئی اور صورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد بار بار جہاں طلاق کا موقع آتا ہے وہاں پہ سب اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں تم چھوڑ دو، جانے دو تو بہتر ہے، جانے دو، کچھ دیا لے نہیں سکتے. تو وہ تو خیر ایک الگ ڈیبیٹ ہے، مگر عورتوں کے حقوق مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح اسلام دیتا ہے کوئی دے ہی نہیں سکتا. بالکل، پہلی بات. دوسری طرف یہ بات ہے کہ اسلام عورتوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے. پروٹیکٹ آپ کس چیز کو کرتے ہیں؟ جو قیمتی ہوتی ہے نا. ہاں تو اسی طرح آپ دیکھیے کہ بالکل ایسا آتا ہے کہ جن کو وہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے نا، اس میں عورتیں ہیں. اور عورتوں میں بھی کون سی عورتیں؟ ساری عورتیں نہیں، متبرج عورتیں. اب متبرج عورتیں کون ہوتی ہیں؟ جو زیب و زینت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر لیں. میری تمام بہنیں اس کو جو سن رہی ہیں وہ یہ کہ متبرج عورتیں وہ ہیں جو زینت کرتی ہیں اور زینت کا شو کرتی ہیں، اچھا، اس کا اظہار کرتی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن زینت منع نہیں ہے، عورتوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، عورتوں کے لیے نکالی گئی ہے. ازواج مطہرات بھی کرتی تھیں، صحابیات بھی کرتی تھیں، مگر پردے کے اندر کرتی تھیں، اپنے شوہروں کے لیے کرتی تھیں اور وہاں دکھاتی تھیں جہاں اس کو دکھانا تھا. ٹھیک ہے. شیطان کا ایک اور حملہ کیا ہے؟ وہ فساد کرواتا ہے. فساد کس کی کیا چیز ہے؟ بگاڑ. کسی بالکل ایک نارمل چیز کو آپ توڑ موڑ دیں نا، خراب کر دیں، سپوائل کر دیں، تو اس کو ہم فساد کہتے ہیں. اچھا. تو شیطان کا فساد کیا ہے کہ وہ عورتوں کو اپنا آلہ کار بناتا ہے. صحیح. امید لگاتا ہے کہ یہ اب میری مدد کرے گی. اچھا. کیونکہ اللہ نے عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے خوبصورت. اچھا. اور ویسے بھی خوبصورت، ایک آبجیکٹ ہی ایسا ہے، ایک مخلوق ہی ایسی ہے. اچھا. پھر اس میں وہ جیسے ابھی ہم نے بہت ساری ڈسکشن میں دیکھا کہ ایک طرف خیال ڈالتا ہے، دوسری طرف بھی وہی خیال ڈالتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے رزلٹ میں کیسے کیسے برائیاں پھر معاشرے میں جنم لے رہی ہیں. جب متبرج عورت، میں آپ کو پھر بار بار یہ کہوں گی، اس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ بات میری نہ بھی پسند آئے، لیکن جو حق ہے وہ یہی ہے. حق تو حق ہے کہ یہ تمام چیزیں، اور وہ اعلی کار کب بنتی ہے؟ سب سے پہلے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے. اچھا. بے پردہ ہو کے جب وہ گھر سے نکل رہی ہے. اللہ کا جب ایک حکم ہے کہ عورت چھپانے والی چیز ہے، اس کو گھر سے ایسے نکلنا ہے. آپ نے جب اللہ کا حکم نہیں مانا تو آپ شیطان کے ٹارگٹ پہ ہیں اور آسان ترین ہدف ہیں. اچھا. اور پھر وہاں سے آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے، دوسرے مرد کے دل میں برے خیالات، عورت کے دل میں ایک اور چیز آتی ہے کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، اور وہ جو ایک دکھاوا جو آ جاتا ہے وہ ہمارے دین میں بالکل ناپسندیدہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ریزلٹس کہاں تک جاتے ہیں. بعض اوقات شادی شدہ خواتین، ان کے اندر بھی سجنے سورنے کا شوق بری بات نہیں ہے. دیکھیں میں پھر کہہ رہی ہوں، سجنے سورنے کا شوق عورت میں ہے، اللہ نے رکھا ہے، ڈالا گیا ہے. اس کو دکھانا منع ہے. اب اگر ایک شادی شدہ عورت سج رہی ہے، سنور رہی ہے، تیار ہو رہی ہے، اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے. اچھا. اور وہی بات ہے کہ شوہر تو دیکھ ہی رہا ہے لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے. پھر اس کے ریزلٹس کس طرح، جیسے قرآن نے صاف کہہ دیا نا کہ وہ جادو کرتے ہیں اور میاں بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں. ابھی بھی یہ بات ہو رہی تھی. تو جب لوگ دوسرے دیکھ رہے ہیں تو وہ کتنا زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے بدترین عورتیں وہ کہی گئی جو مائل ہونے والی، مائل کرنے والی ہیں، جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. یہ شیطان کا حربہ ہے کہ اس کے دل میں خیال ڈالنا کہ میں کتنی اچھی لگ رہی ہوں، مجھے سب مرد بھی دیکھیں، خواتین بھی دیکھیں، میں ایڈمائر کی جاؤں. اور پھر وہاں سے کھلتا ہے فتنے اور فساد کا دروازہ. تو اللہ نے اس چیز کو چھپانے کو کہا. سب سے پہلے حکم جو دیا گیا وہ حکم کی ہی خلاف ورزی اللہ کی. پھر اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ جب اس طرح عورت باہر نکلتی ہے تو کیسے کیسے فساد ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو غیرت کے نام پہ قتل تک چلی جاتی ہے بات. اچھا. حالانکہ بالکل کسی کو قتل کا رائٹ نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں ابتدا کہاں سے ہوئی، آغاز کہاں سے ہو رہا ہے. پھر مردوں کا جو فتنے میں پڑنا ہے، پھر فیملی یونٹس کا ٹوٹنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شروع یہاں سے ہوتی ہیں. تو یہی بتایا گیا کہ شیطان کے لشکروں میں سے ایک لشکر جو ہے نا وہ متبرج عورت ہے. اور متبرج عورت وہ ہے جو اپنا پوری زینت کا اظہار کرتی ہے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ متبرج جو عورت ہے اس کو کیوں شیطان آسانی سے ہدف بنا لیتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے حکم کو توڑ کے وہ اپنی مرضی کے حکم پہ چل رہی ہے. اور بار بار قرآن ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمہیں تمہارے برے اعمال خوشنما بنا کے دکھاتا ہے. صحیح. آج آپ دیکھیں یہی وجہ ہے نا، ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ حکم نہیں ہے، کہاں ہے، دکھائیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ نہیں دیکھ پا رہے تو غلطی کس کی ہے؟
اللہ کا تو قرآن میں حکم ہے, حدیث میں حکم ہے, سب واضح ہے. آپ دنیا کی تعلیم لے رہے ہیں, آپ ایک ایک ٹپ اپنی فٹنس کی, اپنی ہر چیز کی لے رہے ہیں, تو آپ جائیں پھر ایجوکیٹ ہو نا, پردے کے اوپر بھی ایجوکیٹ ہوں, بالکل, اور پھر اس کے بعد آ کے بات کریں. تو یہاں پہ یہی بات ہے کہ شیطان کے اہداف میں سے واقعی بڑا ہدف جو ہے وہ عورتیں ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی کثرت دیکھی تھی جہنم میں؟ عورتوں کی. اور آپ نے کہا تھا ایک عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو, کیونکہ میں نے, اور وہ دو وجوہات سے کہ شوہروں کی نافرمانی اور لان تان بہت کرتی ہیں. تو جیسے ابھی سعدیہ نے بتایا کہ شوہروں کی کیسے نافرمانی, اور پھر زیب و زینت کا اظہار, اور پھر لان تان, اور پھر مقابلے بازی.